یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ باجوڑ میں اس بارڈر کو کراس کرتے ہوئے یہ کابل بھی گیا ہے، یہ مزار شریف بھی گیا ہے، یہ جلال آباد بھی گیا ہے، اور یہ چند دن پہلے ہی واپس آ گیا تھا پاکستان میں، اور اس کے بعد جہاں جہاں پہ بھی گیا ہے ہم نے اس کا پیچھا کیا ہے۔ سر اس کے ساتھ اس کیس میں ایک جے آئی ٹی بھی تشکیل ہوئی تھی، تو اس کی ڈیولپمنٹ اس میں کتنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بعض لوگ اس جے آئی ٹی پر مطلب تنقید کر رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن کی زیر نگرانی میں جو جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے وہ مطلب اعلیٰ آفیشل کی زیر نگرانی میں نہیں ہوئی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے آپ نے؟ ہاں، یہ پہلے جب کیس ہوا تھا یہ 302 اور 311 میں ہوا تھا، بعد میں اس میں 780 ہے دہشت گردی کے دفعات شامل ہو گئے ہیں، اور دہشت گردی کے دفعات جس کیس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، قانونی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں ایک جے آئی ٹی بنتی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ پاور ڈیلیگیٹ کی ہے ایس پی انویسٹیگیشن آف اے ڈسٹرکٹ۔ تو ایس پی انویسٹیگیشن ایک سینئر افسر ہی ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ صرف پولیس کے نمائندے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ملٹری انٹیلیجنس کے، آئی ایس آئی کے، آئی بی کے، سی ٹی ڈی کے، اسپیشل برانچ کے اور پولیس کے تمام نمائندے شامل ہوتے ہیں، اور وہ اس انویسٹیگیشن کو جوائنٹلی کنڈکٹ کرتے ہوتے ہیں۔ یہ جو ملک سے فرار ہو کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے بندہ، تو اس کا طریقہ کار ایک قانونی طریقہ کار ہے، اس میں ریڈ وارنٹ کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہے، عدالتوں کے حوالے سے ان کا ایک پروسیجر ہے، وہ پروسیجر جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائے گا تو ریڈ وارنٹ، اور اس سے پہلے ایک اور ہوتا ہے بلو وارنٹ، وہ بلو وارنٹ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، ریڈ وارنٹ کے لیے کورٹ کے آرڈرز ابھی آنا باقی ہے، اس میں 512 کے چلان کے بعد ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اور وہ پھر ریڈ نوٹس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ملیشیا کی ہماری ٹیم ابھی تک نہیں گئی، لیکن وہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور ملیشیا بھی ٹیم بھجوائیں گے انشاءاللہ۔ تانا عمرزے کے حدود سے گرفتار کیا ہے ہم نے۔ یہ ابھی تفتیش جاری ہے، ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ مزید تفتیش میں اور ان کی انٹروگیشن میں جو جو باتیں سامنے آئیں گی جو آپ سے شیئر ہونے والی ہوگی وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملزم دی پکې مرکزی ملزم دی داغه کور تر اوسه تا پورې چې دی نو دغه کور نه سامان اوچت کړی شو او نه دغه کور چې دی نو دا شانتي دا خدای چې تاسو نن کوېسچن وکړو او داسې دی چې موږ د 88 چې کوم کاروایي وه هغه دپاره هر څه تیار کو، او چې څنګه د نصر جمال والا کمپلیټ شو هغه نه لاړو، داسې د دیر کور نه به هر څه شی په قانوني طریقې سره موږ اخلو۔ سر پولیس گورنمنٹ زمان ګرځول 30 ورځې د افراد گرفتار کړي، شپږ سہولتکار گرفتار کړي، خو دې باوجود هم چې کوم امن جرګه جوړیږي یا کمیونټي خلک دي، تاسو په خپل پریس ریلیز کې لیکلي دي چې کوم مقتول فیملی ده د هغې په رسالې هغه 100% تاسو نه مطمئن دي، خو دغه خلک بیا هم نه دي مطمئنه په پولیس ګوتې اوچتوي، نو دا پیغام ورکول غواړئ غټه دویمه کارکردګي تاسو کړې ده؟ دا چې څومره زموږ په دې علاقه کې نور څه سیاسي یا نور څه عوامل دي هغه نه به زه ریکویسټ کوم چې دا د پولیس تاسو خپله اداره ده، تاسو خپل محافظان دي، هغه ته تاسو مرسته ورکړئ، او چې دا څومره جرایم دي د دې نه علاوه په هغه کې هم چې تاسو موږ مټې جوړ شئ نو انشاءالله دا جرایم به هم کمیږي، او دوی ته دا میسج ورکوم چې څومره پازیټیو دا کېږي که چېرته په موږ باندې تعمیري تنقیدي بالکل دی کوي، موږ به بالکل په خنده پیشاني سره هغه اخلو، او هغه مطابق به موږ خپل تفتیشونه هم ګورو، خپل جرایم چې کوم دغه د جنگ دی هغه به هم جاري ساتو، خو دوی د هم لږ پازیټیو موږ سره مرسته کوي۔ د کمیټې حوالې سره یو سوال بل هم راځي چې د کمیټې چې کوم ممبران دي د هغوی خپل مفادات دي او هغه مفادات چې دی نو پولیس باندې باید دا فورس روړي د دې فیملی په ذریعه باندې۔ زه په دې باندې هېڅ هم نشم ویلی چې هغه ذاتي مفادات دي یا څه دي، خو چې کوم طریقې سره تاسو هایلایټ کو یا د نور خلک یې هایلایټ کړي موږ د هغه دا ویلکم ورته وایو، دا چې څومره کسانو ہائی لائٹ کړي دي خپل خپل جذبات دي پکې، هغه جذباتو مطابق موږ د هغه قدر کوو، اور ان کی تفتیش جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی 100% میرٹ پہ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 25 اور 26 مئی کی درمیانی رات کو ظلم اور بربریت کی ایک تاریخ رقم ہوئی تھی جس میں 3 سگے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کیس کی تفتیش ہمارے انسپکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر محمد نعیم خان کی اسٹرکٹ ہدایات کے مطابق
اور ڈیلی بیسس پہ ہمارے RPO جناب محمد علی خان گنڈاپور کی سرپرستی میں اور ضمن نگرانی جس طریقے سے تفتیش آگے بڑھتی رہی ہے، ہم ملزمان کا پیچھا کرتے رہے ہیں. پہلے سہولت کاروں کو گرفتار کیا، پھر ایک نامزد ملزم پھر محمد کو گرفتار کیا. اب 3 مرکزی کرداروں میں سے دوسرا ناصر جمال جو نادر کا جس کے ڈیرے پہ یہ قتل ہوئے تھے اس کا خالازاد بھائی بھی ہے اور مین ملزم بھی ہے، وہ بھی اس کا مسلسل پیچھا کرتے ہوئے ہم نے گرفتار کر لیا ہے. یہ 3 ملزمان میں سے دوسرا ملزم ہے. مزید تفتیش انشاءاللہ جاری ہے، لیکن اس موقع پہ جو ہمارے یہاں پہ ٹیم ہے JIT کے ہیڈ SP انویسٹیگیشن نذیر خان، ہمارے DSP تنگی ایاز محمد صاحب اور پیچھے جو ہماری ٹیم کڑی ہے یہ مسلسل اس کا پیچھا کرتے رہے ہیں، گہرا تنگ کرتے رہے ہیں. جہاں جہاں پہ یہ 1 منٹ کے لیے بھی ٹھہرا ہے، 1 رات کے لیے بھی ٹھہرا ہے، جس بدنے کے پاس بھی گیا ہے ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا اور مسلسل اس کا پیچھا کرتے ہوئے بالآخر ہمیں کامیابی ملی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مزید اس میں تفتیش 100% میرٹ پہ کریں گے. IG صاحب اور ہمارے RPO صاحب میں ذاتی طور پہ ہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. تانا عمر زئی کے حدود سے گرفتار کیا ہے ہم نے. یہ ابھی تفتیش جاری ہے. ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو گرفتار کیا ہے اور آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. مزید تفتیش میں اور ان کی انٹروگیشن میں جو جو باتیں سامنے آئیں گی جو آپ سے شیئر ہونے والی ہوگی وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. پمنگ باندې پریشر صرف د خپل ضمیر پریشر دی او موږ جواب دیو د معاشرت هم په قانون کې هم جواب دیو چې یو کرایم شوی دی هغه کرایم سر ته رسول زموږ ذمہ داری ده او موږ به کوو. په موږ باندې هیڅ هم پریشر نشته، نه سیاسي پریشر شته نه بل څه پریشر دی، د خپل ضمیر پریشر دی او قانوني پریشر دی. نه خبره حقو ده سلام علیکم. زبستو شو ته بوتو ضرورت نشته او ده چا سره دی دا دا جانه دا بچا شروع واره او جیو صحیح